وہ محتسب ہے۔ میں باس کے کیبن سے نکلا تو چہرہ غم و غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اف، اتنی توہین، ایسی ذلت! میرے کانوں سے ابھی تک بھاپ نکل رہی تھی۔ موٹا ٹھگنا گنجا جانے خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ارے ہم اس کے زر خرید ہیں جو 2 ٹکے کی نوکری پہ جب چاہے ہمیں بے عزت کر ڈالے، منحوس کہیں کا۔ میں واپس اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھنے تک بھی کلستا سلگتا رہا۔ توہین کے احساس سے دماغ کی رگیں کھینچ رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا نوکری پر لات مار کر چلا جاؤں، مگر بینش کے غضبناک چہرے نے تصور میں آ کر مجھے اپنے ارادے پہ قائم نہیں رہنے دیا۔ وہ تو ڈائن بن کر خون پی جاتی میرا۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا ٹینس کیوں ہو رہے ہو؟ میرے کولیگ نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی تو میں نے سر داہ بھری۔ اب اسے کیا بتاتا کہ میرے ستارے کیسے گردش میں آئے ہوئے ہیں۔ آج کل ہر طرف سے ذلت جیسے بارش بن کر برس پڑی تھی۔ میں تو بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ ہفتہ بھر پہلے میری گاڑی سے ایک معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی انسان کا نہیں، کتے کا۔ کتا کسی برگر فیملی کا تھا، باہر سے منگوایا ہوا۔ انسانوں سے بڑھ کے قدر تھی محترم کی، جب ہی تو اس کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہونے پر حوالات کی سیر کرا دی تھی۔ اس کے مالک نے مجھے حوالات بھجوا دیا۔ اس معاملے کو نپٹا کے بینش کی جو سلواتیں اور نصیحتیں سننی پڑی وہ الگ۔ میری گاڑی کا چلان ہو گیا اور اب یہ باس کی اینٹھی ہوئی شکل۔ یار میں تو تنگ آ گیا ہوں اس بے عزتی سے، حیران ہو کر آخر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میری شکل پہ 12 بجے دیکھ کر ساتھی نے ہمدردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ گردش حالات کہی جا سکتی ہے، مصیبتیں کبھی آزمائش ہوتی ہیں، کبھی مکافات عمل۔ اسور کے کہنے پہ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہاں سب خواہ مخواہ محترم کو مولانا صاحب نہیں کہتے تھے۔ واعظ و نصیحت دل پسند کام تھا، مگر میرے تو گویا زخموں پہ نمک چھڑکا تھا، جب ہی دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اب اٹھ بھی جاؤ، کیا باپ کی طرح کاہلی، سستی اور کام چوری میں نام پیدا کرنے کا سوچ رکھا ہے؟ حد ہے بھائی، یہ اتنا نکما انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ جانے کون سا منحوس وقت تھا جب میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کاش اس فیصلے سے قبل کسی ایک کو موت آ گئی ہوتی، اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ سورہ اسرافیل جیسی آواز میری بیوی بینش کی ہے، جو بچوں کی پٹائی کرتے ہوئے خود لیٹے لیٹے ہی انہیں جگا رہی ہے۔ اب تو میری آنکھ ہر روز اسی کے شور سے کھلتی ہے تو جی چاہتا ہے مر جاؤں۔ میں اٹھا ہوں اور دبے پاؤں کچن کی جانب آ گیا ہوں۔ کچن کی حالت ابتر ہے۔ میری بیوی پھوڑ ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی سوائے لڑنے، تانے دینے اور نقص نکالنے کے۔ کام تو ملازمہ کرتی ہے یا پھر میں۔ ملازمہ چونکہ صبح کو نہیں ہوتی، جب بھی ناشتہ مجھے بنانا پڑتا ہے۔ بچوں کی یونیفارم استری کرنا اور انہیں تیار کر کے اسکول بھیجنے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ ارے کہیں آپ میری داستان سے مجھ پہ ترس تو نہیں کھانے لگے؟ اگر ایسا ہے تو اپنے احساسات سنبھال رکھیں کسی مستحق کے لیے، کیونکہ میں ہرگز بھی اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے ہمدردی کی جائے۔ کل جب اسور نے وہ بات کہی تو مجھے غصہ آ گیا تھا، مگر رات جب بینش نے بھی الفاظ کے کچھ ہیر پھیر کے ساتھ وہی بات کی تو میری آنکھوں پہ گرے وہ غفلت کے پردے سرک گئے۔ اپنا وہ گناؤنا عمل پوری جزئیات سمیت ذہن کے پردے پر روشن ہو کر رہ گیا، جس نے صحیح معنوں میں انسانیت کی سطح سے مجھے بہت نیچے گرا دیا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس سے نفرت زیادہ تھی یا چڑ۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا میں اس سے پہلی مرتبہ بیزار کب ہوا، کیونکہ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اپنی سرخ و سفید رنگت، سنہرے بالوں اور نیلی کانچ سی آنکھوں کی وجہ سے وہ مجھے بالکل اس گڑیا کی طرح لگی تھی جو ماما کے بیڈ روم کے ایک شیلف میں سجی ہردم مسکرایا کرتی تھی۔ وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی، اٹریکٹیو اور چارمنگ۔ میرے لیے وہ اس گڑیا کی طرح نہ تو پسندیدہ ثابت ہوئی، نہ بے ضرر ہی۔ اس گڑیا کی طرح گھر کے کسی ایک کونے تک محدود کر کے رکھ سکا اسے۔ میں سوچوں تو شاید اس سے چڑ کا آغاز بھی وہیں سے ہوا جب ماما کی توجہ بٹنے لگی۔ وہ توجہ جس سے پہلے صرف میرے لیے تھی، وہ اس میں حصے دار بننے لگی۔ ناشتے کے دوران کھانے کے ٹیبل پر اسٹڈی کرتے ہوئے ماما اچانک مجھ سے غافل ہو کر مکمل طور پر اس کی سمت متوجہ ہو جاتی۔ آئزہ بیٹا، آپ نے پلاؤ لیا اور یہ کیک تو تمہیں پسند ہے، اپنی پلیٹ میں کیوں نہیں نکالا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ کباب تو اسپیشل میں نے اپنی ہنی کے لیے فرائی کیے ہیں۔ آزی، آپ صبح صبح چائے نہیں، فریش جوس لیا کرو، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماما کی بٹی ہوئی توجہ کی وجہ سے منکسف مزاج ہونے لگا۔ وہ مجھے زہر سے بھی بڑھ کر بری لگنے لگی۔ اس کی وجہ سے تو ماما بھولتی جا رہی تھی ان کے بیٹے کی پسند ناپسند کیا ہے۔ ماما میری بجائے اس کی پسند کے کھانے پکانے لگی تھی۔ کیا پھر مجھے آگ نہ لگتی؟ مجھے لڑنا نہیں آتا تھا، میں کبھی چیخ کر نہیں بولا تھا، تب ہی یہ آگ میرے اندر جمع ہوتی جا رہی تھی اور بالآخر الاؤ کی شکل اختیار کر گئی، ایسا الاؤ جو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔
میں نے تھی اسی الاؤ میں عازی کو جلا کر خاک بنا دیا۔ پھر وقت بہت تیزی سے بیت گیا۔ وہ جو ماما کی بھتیجی تھی جسے ماما نے اپنے بھائی اور بھاوج کی وفات کے بعد اپنے دامن شفقت میں پناہ دی تھی، بڑی ہو کر بہت سلجھی ہوئی نیک پروین قسم کی لڑکی کا روپ دھار گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو رہی ہوگی کہ ماما نے اس کا بہت اعلیٰ پائے کی تربیت کی تھی۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھی کہ سب لوگ اسے نہ صرف پسند کرتے بلکہ سراہتے بھی بہت تھے۔ ماما کی سب سہیلیوں میں وہ بہت فرما بدار مشہور ہو چکی تھی۔ اسے یہ شہرت دینے والی بھی ماما تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے کئی پروپوزلز آ چکے تھے، مگر ماما جانے کیا سوچے بیٹھی تھی جو انکار کیے جاتی، اور میں جو اس کے بلا کے ٹل جانے کے خیال سے ہر بار پرجوش ہو جاتا، جھنجھلا سا جاتا۔ آپ کو اس عازی کی بچی کی شادی بھی کرنی ہے یا نہیں؟ جب آفاق ترمزی جیسے پروپوزل کو بھی ماما نے ٹھکرایا تو میں مزید چپ نہیں رہ سکا۔ کرنی کیوں نہیں، مگر ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، پڑھ رہی ہے وہ تو رشتہ تو طے کر دیں۔ میں دراصل اندر سے خوف زدہ ہو چکا تھا اور اس خطرے کو ٹالنے کی خواہش رکھتا تھا، کیونکہ ماما کے ارادے مجھے مشکوک لگنے لگے تھے۔ وہ شاید اس سے مجھ سے منسوب کرنے کا ارادے کیے ہوئے تھی، جبکہ مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا، وہ بھی بینش سے مل لینے کے بعد۔ بینش جو بہت خوبصورت تھی اور بے حد امیر کبیر بھی۔ میرا اس پر دل کیسے آیا؟ شاید وہ خوبصورت زیادہ تھی یا شاید اس کی ادائیں اتنی قاتل تھیں کہ میں گھائل ہونے سے خود کو نہیں بچا سکا۔ اب تو میرا زیادہ وقت اسی کے ساتھ بیتتا تھا۔ عازی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ ماما نے بات ختم کر دی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا، مگر وہ جو دھڑکا تھا وہ چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اس روز بینش کی برتھ ڈے تھی۔ تمام فرینڈز میں سے اس نے صرف مجھے انوائٹ کیا تھا، اور یہ بات میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ اتنے لینڈ لارڈ کی بیٹی مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ یہ پارٹی ہوٹل میں سیلیبریٹ کی گئی تھی۔ میں بہت خوبصورت وقت بینش کے ساتھ گزار کے اور اپنی جیب خوب اچھی طرح سے ہلکی کر کے بھی گویا ہواؤں میں اڑتا رہا تھا۔ رات گئے جب میں سرشار سا لوٹا تو سب سے پہلے میرا سامنا آئزہ سے ہی ہوا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سیل بھی آپ کا مسلسل آف جا رہا تھا۔ آپ کو کچھ احساس بھی ہے کہ؟ اوئے ہیلو، تم یہ سوال مجھ سے کرنے والی ہوتی کون ہو؟ ہاں، بیوی ہو میری یا پھر میری ماں؟ میں نے اپنی زندگی میں یہ حق تمہیں کبھی بھی نہیں دیا، سمجھی؟ میں دیر سے گھر لوٹوں یا رات بھر باہر رہوں، تمہیں جواب دہ نہیں ہوں میں۔ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر میں گویا اس پر برس پڑا تھا۔ اس کا گلابی چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ یہ سچ تھا کہ بچپن سے جنم لینے والی اس نفرت نے مجھے کبھی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرنے دی تھی، مگر میں ماما سے ڈرتا تھا، اس لیے کبھی منہ در منہ اس کو سنائی بھی نہ تھی۔ مگر میری خشمگین نظریں میرا لیا دیا اندازے سے محتاط کر گیا تھا۔ ہمارے بیچ بہت گریز تھا۔ وہ مجھ سے بہت کم مخاطب ہوا کرتی تھی، وہ بھی کسی بہت ضرورت کے موقع پر۔ وہ بہت باوقار لڑکی تھی، ایسی لڑکی جس کی خود بخود عزت کرنے کو دل چاہے، مگر میرا نہیں۔ میں تو اس سے بس نفرت ہی کرتا تھا۔ ہمارے بیچ گریز تھا۔ وہ مجھ سے بہت کم مخاطب ہوا کرتی تھی، وہ بھی کسی بہت ضرورت کے موقع پر۔ وہ بہت باوقار لڑکی تھی، ایسی لڑکی جس کی خود بخود عزت کرنے کو دل چاہے، مگر میرا نہیں۔ میں تو اس سے بس نفرت ہی کرتا تھا۔ جب بھی اس وقت بھی اس کا دھواں ہوتا چہرہ مجھے نادم کرنے کی بجائے مزید متنفر کر گیا۔ اب جاؤ بھی یہ رونی صورت لے کر یہاں سے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ماما یقیناً میری بلند آواز پر ہی گھبرا کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں کے پپوٹے بوجھل تھے۔ اسے سمجھا دے ماما، یہ میرے معاملات میں ٹانگ نہ اڑایا کرے۔ میرا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ تمہارا سیل آف تھا، تم صبح سے گھر سے باہر تھے، شہر کے حالات کا تمہیں پتہ ہے بیٹا۔ اس پریشانی نے میرا بی پی شوٹ کر دیا تھا۔ بہت ٹینشن میں تھی، وہ بھی میرے ساتھ اسی پریشانی میں تھی۔ تمہیں تمہاری بے حسی کا احساس دلانا چاہا تھا، یہ غلطی تھی اس کی۔ ماما کی آواز ایک دم جیسے آنسوؤں سے بھاری ہو گئی۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے، اپنی غلطی کے احساس پہ نہیں، ایک بار پھر ماما کی اس کی حمایت پہ۔ تب مجھے احساس ہی نہ ہوتا تھا، در حقیقت میں ہی غلط ہوں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے خود کو کمپوز کیا اور ان کے قریب آ کر کندھوں سے تھام کر انہیں سہارا دیتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ مجھے اب جا کے اس اعتراف میں بھی آر نہیں کہ میں کسی حد تک دوغلا بھی تھا۔ اس وقت مجھے ناگواری محسوس ہوئی تھی، مگر میں نے ناگواری ظاہر نہیں کی بلکہ ماما سے ہمدردی ظاہر کی تھی۔ جیسے ظاہر ہے وہ سمجھ نہیں پائیں اور میری اس حرکت کو اپنی غلطی کا احساس ہو جانا سمجھ کر خوش ہو گئیں۔ بیٹا اتنی رات تک گھر سے باہر نہ رہا کرو اور عائزہ سے اس طرح بات مت کرنا آئندہ۔ یتیم بچی ہے، میں اکثر بیمار رہتی ہوں، بلکہ تم وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے۔
आप ऐसी बातें मत करें मामा, मुझे तकलीफ होती है। मौत तो बरहक है बेटा, सबको आनी है, तुम बस मुझसे वादा करो। मामा की जिद और इसरार पे मैं जज्बुज़ होने लगा। अब बात खोलने के सिवा चारा नहीं था। इसकी शादी कर दे मामा, इसका शोहर इसका ख्याल रख लेगा। मैं तो चाहती हूँ आयज़ा की शादी तुमसे कर दूँ। मुझे बहुत अजीज़ है वो, और मैं इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। वो इस कदर मुल्तजी होकर बोलें कि मैं जो दिमाग को भग से उड़ता महसूस कर रहा था, महज हैरान होकर रह गया। अजीब थी मामा भी, कभी मरने की बात करती थी, कभी इसे उम्र भर आंखों के सामने देखने की। भला एक मरे हुए इंसान को जिंदा इंसानों के दुख सुख से क्या गर्ज। आप मुझे मलामती नज़रों से देख रहे हैं ना? मैं तब भी ऐसा ही था। मुझे शायद तब किसी से मोहब्बत ना थी सिवाय अपनी ज़ात के। मैं बेहिस भी था, शायद यही बेहिसी मुझसे वो घिनौना फेल सरजद करा गई। मामा आयज़ा की शादी मेरे साथ करना चाहती थी, जो मुझे हरगिज़ गवारा नहीं था। मैं बिनश के अलावा किसी और के साथ का सोच भी नहीं सकता था, और अगर सोचता भी तो वो हरगिज़ आयज़ा ना होती। मुझे इससे इतनी नफ़रत थी कि हद नहीं। हैरत है मेरी नफ़रत की आंच मामा तक कैसे नहीं पहुंची। शायद मामा की गर्ज पोशीदा थी, इन्हें अपनी भतीजी के आगे मेरी खुशी नज़र ही ना आती थी। सलीका शार कम गो खिदमत गुजार भतीजी, जिसे बहू बनाकर वो उम्र भर का सुख पाने की मुतमनी थी। नहीं आने वाली जाने वाली कैसी हो, यही खौफ इन्हें इस फैसले पर उकसा रहा था, यानी एसार का एसार, नेकी की नेकी और फ़ायदे का फ़ायदा। वो क्या मिसल मशहूर है कि हैंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखाए। बिल्कुल यही बात थी, और मैं मामा की इस साजिश को कामयाबी से हमकनार होते नहीं देख सकता था। तब ही गौर खोज करना शुरू कर दिया, कोई ऐसा तरीका जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कि मैं जितना भी बेहिस मफाद परस्त सही, बहरहाल खुलकर मामा की मुखालफत करने की पोजीशन में नहीं था कि मामा बीपी के साथ साथ हार्ट पेशेंट थी, और डॉक्टर ने इन्हें किसी भी सदमे या दुख से बचाने की सख्ती से ताकीद कर रखी थी, जबकि मैं अजीब सी मुश्किल में पड़ गया था। मम्मा की तबीयत इन दिनों ख़राब रहने लगी थी, और वो पता नहीं क्यों मेरी शादी कराने के दर पे हो गई थी। मुझे कुछ और ना सूझा तो मैं आज़े से बात करने की ठानी। मैं बंदूक के लिए इसका कंधा इस्तेमाल करना चाहता था, मगर इससे पहले किस्मत ने मुझे एक और सुनहरा मौका फराहम कर दिया। मज़हर पापा का दूर पार का रिश्तेदार था। गांव में पापा की वसी ज़मीन थी, जिन्हें पापा की वफ़ात के बाद से मज़हर के अब्बा यानी मेरे रिश्ता के ताया ही संभाल रहे थे। ज़मीनों से होने वाली आमदनी का हिसाब किताब और कुछ खालिस किस्म की सौगातें, मसलन पंजीरी, देसी घी वगैरह बाकायदगी से ताया जी खुद पहुँचाया करते थे कि मम्मा अपनी बीमारी की वजह से तवील सफ़र करने से कासिर थी, जबकि मुझे इन कामों से सिरे से दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन इस मर्तबा चूँकि ताया जी की तबीयत ठीक ना थी, इसलिए मुझे खुद ही वहाँ जाना पड़ा था। मज़हर को भेज दिया। सीधा सादा अहमक सा देहाती मज़हर शक्ल से ही बेवकूफ़ लगता था। इसकी शक्ल पे बरसने वाली इस हमाकत ने ही मुझे वो शैतानी मंसूबा घड़ने में मदद दी थी। और जब मामा इस रात रुक जाने पर इसरार कर रही थी, मैंने भी सरसरी से अंदाज में इनकी हमायत कर दी। वो बेचारा तजब्ज़ब का शिकार आखिर रुक गया कि इनके यहाँ बुज़ुर्गों की बात को बहरहाल बहुत अहमियत दी जाती है। इसकी आमादगी देखकर मेरा दिल बिलियों उछलने लगा, मगर किसी पे भी जाहिर किए बगैर मैंने सबसे पहले फ़ोन पर अपनी ख़ास दोस्त से साज़बाज़ की और इसे इसका काम समझाकर आमादा किया। इससे क्या एतराज़ हो सकता था भला? इसकी तो सुनते ही बातें खुल गईं। इसकी बेपाया खुशी को महसूस किए बिना मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तब मुझे अंदाज़ा तक न था मैं इंसानियत की सतह से किस हद तक गिर रहा हूँ। दूसरा काम मुझे इस वक्त करना था जब आयज़ा किचन में खाना पकाने में मसरूफ़ थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। मज़हर देहाती था और सरे शाम खाना खाने का आदी था। जब ही आयज़ा को इस रोज़ मामूल से कहीं पहले किचन में जाना पड़ा, इसके जाते ही मैं इसके कमरे में आ गया। दरीचे से पर्दे हटाकर मैंने खिड़की का पट वा कर दिया और जंगले की 2 सलाखें कुछ इस हद तक हटा दी कि इसे मेरा दोस्त, जिससे ये काम करने के लिए मैंने आमादा किया था, आसानी से वहाँ कमरे में दाखिल हो सके। यह खासा मशक्क़त तलब काम था, मगर सद शुक्र कि यह खिड़की घर के पिछवाड़े हिस्से में खुलती थी और इस तरफ किसी का हरगिज़ ध्यान नहीं जाता था। यह भी शुक्र था कि आयज़ा के बिल्कुल साथ मेरा कमरा था। अगर इसके कमरे में शोर होता और मेरे कमरे की खिड़की खुली होती तो वहाँ से ये सारी आवाज़ें बासानी अंदर पहुँच सकती थीं। मैंने दरीचे को बंद किया, लेकिन चिटखनी नहीं चढ़ाई। पर्दे बराबर किए और दबे पाँव बाहर निकल गया। बाकी खेल रात का था। खाने के बाद जब मम्मा और आयज़ा अपने अपने कमरे में चली गईं तो मेरे लिए मज़हर को मूवी देखने के लिए कायल करना हरगिज़ मुश्किल साबित ना हुआ। इसे अपने कमरे में लाकर मैंने ज़रा गर्मा गर्म किस्म की मूवी
लगाई और खुद वॉशरूम जाने के बहाने से उठ गया। बाथरूम में कदम रखने से कबल मैंने एक नज़र खुली खिड़की पर डाली और मुतमईन हो गया। वॉशरूम में बंद होकर मैंने शावर खोल दिया और फ़ोन लगाकर असद को कॉल करके एक्शन लेने का कहा और ख़ुद गुनगुनाते हुए शावर लेने लगा। इस काम से फरागत के बाद मैंने कमोड पे पैर रखकर रोशनदान से कमरे में झांका। मज़हर मुतमिन और मगन अंदाज में मूवी में गुम था। ये असद खबीस कहाँ रह गया? हर तरह से इत्मीनान ने मुझे अभी तशवीश में मुब्तला किया ही था कि एकदम खुली खिड़की से निस्वानी चीखों की आवाज़ कमरे में दर आई। मज़हर ने बहुत चौंक कर सर घुमाया और आवाज़ का तयन करने के बाद वो बहुत सरत से उठा था और दरीचे तक गया और गोया सूरत हाल को समझने की कोशिश की। अगले लम्हे वो हवाइयाँ उड़ते चेहरे के साथ तीर की मानंद वॉशरूम के दरवाजे तक आया और दोनों हाथों से एक अफरा तफरी के आलम में दरवाज़ा पीट डाला। एज़्द भाई जल्दी बाहर आए, मुझे लगता है आयजा बाजी की तबीयत ठीक नहीं या फिर कोई और गड़बड़ है। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही हैं, मदद को पुकार रही हैं। वो घबराए हुए लहजे में तेज़ तेज़ बोला था, मगर मेरे इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, एकदम पलटा और भागता हुआ कमरे से निकल गया। मैं खुद भी यही चाहता था। अब तक सब कुछ मेरी सोच और मंसूबे के मुताबिक था, तो आगे भी मेरे फैलाए जाल से नहीं निकल सकते थे। मैं खबासत से मुस्कुराया और कमोड से उतरकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। टीवी हनूज चल रहा था, मगर खुले दरीचे से बेहंगम शोर की आवाज़ें साफ सुनाई देती थी। मैं कुछ हैरानी कुछ परेशानी का तासर लिए कमरे से निकला। घर की मुलाज़म मम्मा समेत आयजा के कमरे की जानिब दौड़े जा रहे थे। मैं भी इनके साथ हो लिया। मुलाजिम बाहर रुक गया, मगर मैंने मम्मा के साथ आयजा के कमरे में जा घुसा। आयजा की हालत गैर थी और बदहवास सा मज़हर हाथ में इसकी चादर पकड़े खड़ा था। मैं तिल मिलाकर आगे बढ़ा और आओ देखा न ताओ मज़हर को लातों और ठोकरों की ज़द पे रख दिया। साथ साथ मेरी ज़ुबान से मगलजात भी जारी थी। मैं हर मुमकिन तरीके से मज़हर को मुजरिम साबित करना चाहता था। मज़हर तो भुंचका हुआ ही था। आयजा भी बदहवास हो गई। जलील घटिया कमीने, मुझे क्या पता था तू इतना खबीस है, वरना मेरे हाथ और सरत से चलने लगे, साथ जुबान भी। मज़हर तो गुंग होने लगा। यही मैं भी चाहता था कि इसे सफाई का मौका ही ना मिले, मगर वो भी एक ढीठ चीज़ था। इतनी मार खाकर भी चुप नहीं रहा। एज़्द भाई मेरी बात सुने, ये मैं नहीं था, मैं तो शोर सुनकर आया था। वो जो कोई भी था मेरे आने पे भाग गया। मैं तो बकवास मत कर झूठे कमीने, तू आया ही ख़राब नीयत से था, तेरे दिमाग में फतूर था। मैंने एक ज़ोर का घूंसा इसके मुंह पे दे मारा। इसका होंठ फट गया और खून जारी हो गया। वो पहली बार खौफज़दा नज़र आया। इसने फटी फटी आंखों के साथ अपने होंठ और ठोड़ी तक बहने वाले खून को छू कर देखा, फिर घिघिया कर बोला था, एज़ भाई आप आयजा बाजी से पूछें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आयजा बाजी आप बताएं वो कौन था, मैं या कोई और? चाची मेरी बात का यकीन करे, वो पहले आयजा फिर मामा के आगे गिड़गिड़ाया। इससे पूछें जो खुद तेरे साथ मिली हुई है। इसने दरवाज़ा खुला छोड़ा था ना। मैं किसी तौर भी जीती हुई बाजी हारने पे आमादा नहीं था। जब ही आयजा को भी लपेट में ले लिया। आयजा जो तब से यूं साकिन खड़ी थी जैसे पत्थरा गई हो, इसी आखिरी बात पर वो यखलक जर्द पड़ गई। एज़ खामोश हो जाओ। मम्मा जो तब से फटी फटी आंखों से एक सदमे की कैफियत में ये सारा तमाशा देख रही थी, इस बात पे हवासों में लौटकर जोर से चिल्लाई, आयजा को कुछ मत कहो, वो ऐसी नहीं है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। मम्मा ने तड़प कर कहा और बेकरारी से आयजा की तरफ लपकी, जो बुरबरी दीवार की तरह खड़े से बैठती चली गई थी। शायद मेरे अल्फाज की संगीनी और सफाकी ने इसे यकलक बेजान कर दिया था, मगर मुझे एहसास ये कहाँ था। अब ड्रामे शुरू होंगे और कौन कितना पारसा है अब आप ही जानेगी। ये मोहतरमा पहले मुझ पे डोरे डालती रही। नाकामी की सूरत में जो जैसा भी मिला इसी पे इक्तफा करके नफ्स की प्यास बुझाने का इंतज़ाम कर लिया। मेरे लहजे में नफ़रत की ऐसी आग थी कि जिसकी लपेटों ने आयजा तो आयजा मामा को भी झुलसा के भस्म कर दिया। मैंने बताया ना कि तब मुझे सिर्फ जीत जाने का जुनून था। जान छुड़ा लेने की चाह में भूल ही गया कितनी पस्ती में उतर गया हूँ, किस जिल्लत को आवाज़ दे ली है। आयजा का जर चेहरा इस इल्ज़ाम पे लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया। इसने एकदम सख्ती से आंखें बींच ली, इतनी सख्ती से कि फिर वो आंखें कभी खुल ही ना सकें।
وہ بہت انا پرست تھی. بچپن سے لے کر جوانی تک ماما کی اتنی محبت لاڈ پیار کے باوجود اس نے کبھی ماما سے خود سے کسی چیز کا تقاضا کیا، نہ کبھی کوئی فرمائش. وہ ہمارے گھر کا ایک خاموش کردار تھی. ماما کی شاید خواہش تھی کبھی وہ اپنے منہ سے ان سے کوئی فرمائش کرے، لیکن ان کی خواہش ہی رہ گئی. یہ اتفاق تھا کہ اس روز میں یونیورسٹی سے جلدی گھر آ گیا. کچھ طبیعت ٹھیک نہ تھی. تب وہ میرے کمرے میں تھی، شاید ڈسٹنگ کر رہی تھی. جب میں نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے ہاتھ میں میری وہ تصویر تھی جو ہر دم میرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ دھری رہتی تھی. میں بہت خوبصورت نہیں تھا مگر پرکشش ضرور تھا. مگر اس وقت میری تصویر کو اپنے آنچل سے صاف کرتے اس کی نگاہوں میں جو جذبے تھے وہ صاف گواہی دیتے تھے کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی خاص مقام دے چکی ہے. یہ بات مجھے آگ لگا دینے کو کافی تھی. اگر کہا جائے کہ اس حد تک جا کر اس ذلیل کرنے کا منصوبہ بھی میں اسی باعث بنایا تھا تو میں اسے جتلانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے. گو کہ وہ ایک واقعہ، اس کے بعد اس کی حرکت میں کوئی ایسی بھنک نہیں پڑی تھی. میں نے بتایا نا، وہ بہت انا پرست، باوقار اور خوددار قسم کی لڑکی تھی، اور ایسے لوگ محبت اور عزت میں سے ہمیشہ انا اور عزت نفس کا ہی انتخاب کیا کرتے ہیں. میرے سے الزام تراشی کے بعد یقیناً وہ خود سے کبھی نظریں ملانے کے لائق نہیں رہی تھی. جب ہی تو اس کے دل نے مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا. وہ بہت تھوڑی عمر لکھوا کر لائی تھی، تب ہی جلدی چلی گئی. میں یہی کہہ سکتا ہوں. ماما کو تو گویا سکتا ہو گیا تھا. انہیں شاید اس کی موت کا یقین نہیں آتا تھا. یقین تو مجھے بھی نہیں آتا تھا. کتنی آسانی سے وہ میرے سارے راستے صاف اور آسان کر کے گئی تھی. مظہر اس کا جنازہ اٹھنے پہ بہت کر لایا تھا، بہت شدتوں سے رویا تھا، مگر ماما کا سکتہ تب بھی نہ ٹوٹا. پرسہ دینے کو آئے لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے. دن بہت آہستگی سے رینگ رینگ کر بیتتے رہے، مگر ماما کی چپ تھی کہ ٹوٹتی نہ تھی. اور میں انتظار میں تھا کب ماما اس صدمے سے نکلیں تو میں ان سے بینش کے لیے بات کروں. اس نے الگ میری جان کھائی ہوئی تھی کہ میں اپنی ماما کو اس کے گھر پروپوزل دے کر بھیجوں، مگر ایسی سچویشن میں ماما سے بات کرتے ہچکچاہٹ کا شکار تھا. مگر اس وقت میں ششدر رہ گیا جب ماما نے خود مجھ سے اس موضوع پر بات کی. جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو عزت، مجھے کل اس کے گھر لے چلنا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوں؟ میں نے ایک احمقانہ سوال کر دیا تھا. ماما نے سوجے ہوئے پپوٹے اٹھا کر میری گہری یاسیت سے مجھے دیکھا تھا، پھر آہ بھر کے بولی، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں عائزہ کے ساتھ اس طرح کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. ماما کی بات نے گویا مجھے زمین میں گاڑ دیا. مجھے لگا کمرے کی چھت کا ملبہ میرے اوپر گر گیا ہے اور میرا دم گھٹ رہا ہے. شاید جب جرم عیاں ہوتا ہے تو ایسی ہی کیفیت ہوتی ہیں. میں فقط چہرہ لیے ٹکر ٹکر ماما کو تکتا رہ گیا. جبکہ وہ مزید گویا ہوئیں تو ان کا لہجہ بھی آنکھوں کے ساتھ ساتھ بھر آیا تھا. تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک بار کہہ دیتے. اسے یوں اس کی نگاہوں میں تو ماتوب نہ کرتے کہ وہ جینے سے ہی انکار کر جاتی. اور ماما جو اس کی میت کے سامنے بھی نہیں روئی تھی، اس وقت رو پڑی. جانے کتنا گہرا صدمہ تھا ان کے اندر کہ ان کے آنسوؤں کے آگے بند باندھتے میں ہارنے لگا تھا. میں جانتا تھا میری معافی بھی ان کے زخم نہیں بھر سکتی تھی، پھر بھی میں نے ان سے معافی مانگی تھی. وہ اور شدتوں سے رونے لگی تھی. اب کچھ نہیں ہو سکتا عزت، وہ واپس نہیں آ سکتی. روز محشر میں اپنے بھائی اور بھاوج کے سامنے شرمندہ ہونے سے نہیں بچ سکتی. تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. کاش میں نے اپنے دل کی خواہش تم پہ ظاہر نہ کی ہوتی. کاش تم یہ گناہ نہ کرتے اور شاید عائزہ زندہ رہ جاتی. پھر میری شادی ہوگی بینش سے ہی، اور شروع میں خوش بھی رہا. سال بعد ماما بھی عائزہ کے غم کو گلے لگائے اسی کے پاس چلی گئیں، اور تب گویا میرے برے دن شروع ہو گئے. بینش میری جائیداد اور پیسے کو بے دریغ لٹاتی رہی. صحیح معنوں میں شاہی خرچ تھے اس کے. بلکہ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو کبھی کبھار مجھے لگتا وہ ان ساری خواہشات اور حسرتوں کو پورا کر رہی ہے جو کبھی پوری ہوئی ہی نہ تھی. یہ اس کے دونوں ہاتھوں سے لٹانے کی ہی وجہ تھی کہ میرے پرکھوں کی زمین چند سالوں میں بک گئی. کہتے ہیں نا، بیٹھ کر کھانے سے تو خزانے خالی ہو جایا کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. آہستہ آہستہ سب کچھ مجھ سے دور ہونے لگا. پہلے سکون، پھر دولت بھی. تایا جی کے سمجھانے کا مجھ پر اثر ہونا تھا. ساری جائیداد ختم ہو گئی. حالات ایسے ہوئے کہ مجھے نوکری کرنا پڑی. بیوی کے ساتھ ساتھ مجھے باس کی بھی جھٹکیاں کھاتے کبھی خیال نہ آیا یہ ذلت میری اپنی خریدی ہوئی ہے. یہ واقعی مکافات عمل ہے کہ وہ بے حد نازک، بے حد مصفا لڑکی چاہے جتنی بھی صابر و شکر رہی ہو، مگر اس کا خدا تو محتسب ہے، ایسا محتسب جو سارے حساب رکھتا ہے.